بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قال اللہ تعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسلامی سال کا مہینہ جمادی الثانی رواں ہے، جاری ہے۔ اس مہینہ کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا، تو اس مناسبت سے جمادی الثانی کے اس بابرکت مہینہ کے اندر بارگاہ صدیق اکبر میں محبتوں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی اہل سنت و جماعت ہمیشہ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے حوالہ سے تفصیلی بات تو اگر اللہ نے چاہا اگلے جمعۃ المبارک کو ہوگی۔ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں عمومی طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ کے محبوب نے اپنی صحبت کا فیض عطا فرمایا وہ کتنے خوبصورت ٹھہرے، وہ کتنے باکمال بنے، عزت شان رفعت اور عظمت کے وہ کیسے مالک بنے۔ دوستان ذی وقار، ہم اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر ہمیشہ سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ قابل استاد اور کامل پیر جن لوگوں کو اپنی توجہ کا مرکز بناتے ہیں وہ شاگرد اور وہ مرید اپنے اپنے زمانے اور اپنے اپنے ماحول میں باکمال ہو جاتے ہیں۔ استاد اور مرشد کا حقیقی کام یہی ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کو اچھی تربیت دے، اچھے اخلاق کی تعلیم دے۔ آنے والوں میں اگر کوئی اخلاقی خامی اور کمزوری ہو تو استاد اور مرشد کبھی دلیل دے کر، کبھی نصیحت کر کے اور کبھی روحانی طور پر اپنی طاقت کو استعمال کر کے اس شخص کی خامی اور برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ سے
ہم اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ اچھی صحبت کا اپنا اثر ہے اور بری صحبت کا اپنا اثر ہے۔ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کو یہی سمجھاتے دکھائی دیتے ہیں کہ بیٹا اچھی صحبت اختیار کرو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو من کے سچے ہیں، ایسے لوگوں کی مجلس میں جاؤ جو کردار کے اجلے ہیں، ایسے لوگوں کی محفل میں آتے جاتے رہو جن کے اخلاق کو دنیا سلام کرتی ہے۔ ہمارے اسلاف نے مختلف حوالوں سے اور مختلف مثالوں سے ہمیں صحبت کے بارے میں سمجھایا ہے، ہماری تربیت کی ہے۔ جلال الدین رومی رحمہ اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معاشرے میں وہ شخص جو لوہے کا کام کرتا ہے، لوہے کو توڑنے، لوہے کو موڑنے کے لیے آگ جلانا ضروری ہوتی ہے، خواہ وہ دیسی طریقے کے مطابق لکڑیوں کے ذریعے اس کو موڑا جائے، پگھلایا جائے، یا موجودہ زمانے کے مطابق ویلڈنگ کے ذریعے، دونوں صورتوں میں چنگاریاں ابھرتی ہیں، چنگاریاں پھیلتی ہیں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ لوہے کے کام کرنے والے کے پاس جا کے بیٹھو گے، کپڑے جلا کے اٹھو گے، اور خوشبو بیچنے والوں کے پاس جاؤ گے، اگر خوشبو نہ بھی خرید سکے خوشبو سونگھ کے تو آؤ گے۔ تو یہ صحبت کا کمال ہے، یہ صحبت کا اثر ہے۔ اور اگلی بات جو آپ نے اپنے دل دماغ میں بٹھانی ہے کہ اگر رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد 1400 سال گزر جائیں اور اس زمانے میں بھی اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو اللہ کی معرفت کا نور اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور اللہ کی محبت کا سرور اپنے دل میں پاتے ہیں، جو اخلاق کردار کے حوالے سے بے مثال ہیں، جو من کے حوالے سے سچے اور ستھرے ہیں، اگر ان کی صحبت میں اثر ہے، ان کی بات میں تاثیر ہے، ان کی نظروں میں کوئی کمال رکھا ہے، تو جن کی نوکری کی وجہ سے ان کو یہ کمال ملا ہے، اس اپنی ہستی کی صحبت کا انداز کیا ہوگا؟ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اور اپنے دل میں تھوڑی سی بھی سلامتی رکھنے والا ہے، وہ یہ حقیقت ماننے پر مجبور ہے کہ اگر حضور کے بعد 1400 سال گزر جائیں، حضور کے نقش قدم پر چل کر خواجہ شمس الدین سیالوی اتنے عظیم المرتبت ہو جائیں کہ پیر حیدر شاہ جلال پوری جیسا، پیر مہر علی شاہ گولڑوی جیسا، پیر فضل الدین چاچڑوی جیسا اور خواجہ معظم الدین معظم آبادی جیسا جوان تیار کر لیں، تو رسول رحمت کی صحبت کا عالم کیا ہوگا؟ حیرت یہاں آ کے گم ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے علماء اور حضور کی امت کے اولیاء کی نظر کو تو مانتے ہیں، ان کی زبان کی تاثیر کو تو مانتے ہیں، ان کی صحبت کی گرمی کو تو مانتے ہیں،
ان کے فیض اور فیضان کو تو سلام کرتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کا معاملہ آتا ہے، اللہ کے حبیب کی بات آتی ہے، تو اس وقت زبان سے کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے قلم کیا لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضور کی صحبت سے کسی کو معاذ اللہ فیض حاصل نہیں ہوا۔ ابو بکر کہاں گئے، عمر کہاں گئے، عثمان کہاں گئے، مولا علی کہاں گئے، ابو ذر غفاری کہاں گئے، عبداللہ ابن مسعود کہاں گئے، عبداللہ ابن عمر کہاں گئے؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں اگر کچھ نہیں رکھا تو کس کی صحبت میں کیا رکھا ہے؟ تو عقلی طور پر بھی مسلمان یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی صحبت خالی ہو، حضور کی صحبت بے فیض ہو۔ اور حضرات ذی وقار، جب ہم محبت کی نظر سے، احترام کی آنکھ سے اور پیارے بھرے دل سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جا بجا یہ کہانی نظر آتی ہے کہ جن لوگوں کو رسول رحمت نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے، جن لوگوں کو حضور نے اپنے دامن اقدس میں جگہ دی ہے، اور جن لوگوں کو رسول رحمت نے اپنے سائے کی پناہ دی ہے، وہ انسانیت کے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی ان کو جھک جھک کر سلام کرنا اپنی عزت و آبرو سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے، جن لوگوں کو حضور علیہ السلام نے تعلیم و تربیت کا انتظام اور اہتمام کیا ہے، اللہ رب العزت نے بھی ان کی عظمتوں، ان کی رفعتوں اور ان کی شانوں کے گن گائے ہیں۔ کتنی مرتبہ یہ آیت کریمہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو رسول اللہ کے دامن سے جڑے ہیں، جو حضور کے حلقہ بگوش ہوئے ہیں، جو رسول رحمت کی تعلیم و تربیت کے حالے میں داخل ہوئے ہیں، جو حضور کی توجہات کے مرکز بنے ہیں، جو رسول اللہ کی نگاہوں میں آئے ہیں، جن کو رسول رحمت نے اپنی صحابیت کا شرف عطا فرمایا ہے، جن کے سینوں پر اپنی شاگردی کی مہر ثبت فرمائی ہے، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں 100/100 نمبر لے کر پاس ہو گئے، اور اللہ نے اعلان کیا یہ بخشے ہوئے بھی ہیں اور اجر عظیم والے بھی۔ اب قرآن کے بعد اور کسی گواہی کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کے بعد کوئی اور شہادت تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن دوسرے مقام پہ بولتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے دو جماعتیں ہی ہیں، ایک وہ جو مکہ میں رسول رحمت کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے رہے، جہاں حضور کا پسینہ گرتا تھا وہاں وہ اپنا خون گرانا کونین کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ رسول رحمت کی خوشی کے لیے انہوں نے اپنی اولادوں کی قربانی دی، رسول رحمت کی خوشی کے لیے انہوں نے جائیدادوں کی قربانی دی۔ مرلا بھی بات کرنے سے پہلے سوچا تو کرو، بات کرنے سے پہلے تولا تو کرو، ہم کس کے بارے میں اپنی زبان کو کھولنے کی جسارت کر رہے ہیں؟ وہ صحابہ جنہوں نے حضور کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی جائیدادوں کی قربانی دی، مکانوں کی قربانی دی، زمینوں کی قربانی دی، تجارت کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، رشتوں کی قربانی دی، اور آخر میں اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ سجا کر حضور کی بارگاہ ناز میں ادب سے عرض کرتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، ان کے بارے میں ہم تولتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم بولنے کی جسارت کرنا چاہتے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا دو ہی طبقے ہیں، دو ہی جماعتیں ہیں، ایک وہ جو مکہ شریف سے حضور کے ساتھ چلے تھے، اور دوسرے وہ جو مدینہ شریف میں حضور کو ویلکم کہہ رہے تھے، حضور کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، دل و جان سے حضور کا استقبال کر رہے تھے۔ رحمت دو عالم جب مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں تو انصار یعنی مدینہ کے جو مسلمان ہیں اپنی جائیدادیں، اپنی اولادیں، ایون کہ اپنی ازواج حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی کسی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتے، ہماری عزتیں بھی آپ کے حوالے، ہماری اولادیں بھی آپ کے حوالے، ہمارے وجود بھی آپ کے حوالے، ہماری جانیں بھی آپ کے حوالے، ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے۔ اس دنیا میں ہمارا رکھا ہے کیا؟ اس دنیا میں ہمارا رکھا ہے کیا؟ سانس بھی لیتے ہیں تیری رضا سے۔ جن کی یہ کیفیت ہے اور جن کے من کا یہ عالم ہے، ان کے بارے میں میں بولنا چاہ رہا ہوں، ان کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار رب ذوالجلال نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا جنہوں نے اسلام لانے میں مہاجرین میں سے پہل کی اور جنہوں نے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ اللہ اکبر، حضور کی میزبانی۔ آج کسی سچے سچے عقیدت مند کو پتہ چل جائے کہ خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی سب سے پہلے اس شخص نے میزبانی کا شرف حاصل کیا تھا، وہ اس کو دیکھنے کے لیے نکل پڑے گا، اس کے ہاتھ چوم رہا ہوگا کہ تو نے خواجہ معظم الدین کو گھر ٹھہرایا، ان کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ ہم تو کائنات کے تاجدار کی بات کر رہے ہیں، ہم تو عرش دلہا کے عرش کریم کے دلہا کی بات کر رہے ہیں، رب کریم کے حبیب کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی میزبانی جو کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مہاجرین کو بھی اور انصار کو بھی میں یہ اعلان کر رہا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا درمیان میں ایک اور طبقہ بھی ہے والذین اتبعوہم، اللہ فرماتا ہے جو مہاجرین کے نقش قدم پہ چلے اور جو انصار کے طریقہ کار کو اختیار کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس نسبت کی وجہ سے میں ان کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، تینوں کے بارے میں ایک اعلان کر رہا ہوں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ بھائی اللہ جب ان سے راضی ہے، ہمیں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں تبصرے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اپنے عقل و خرد کے میزانوں میں ان کو تولنے کی مجبوری کیا ہے؟ تو توجہ چاہتا ہوں حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت اس انداز میں اور ایک تیسرے مقام پر رب ذوالجلال نے حضور کے ان غلاموں، حضور کے ان محبوں اور حضور کے ان دیوانوں کو ایک اور انداز میں خراج تحسین پیش فرمایا ہے۔ فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، این ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں، پچھلی آیت میں صرف مہاجرین کا ذکر ہے اور وہ مہاجرین جو اسلام میں پہلے پہل داخل ہوئے، اس آیت میں ان انصاریوں کا ذکر ہے جو پہلے پہلے اسلام کے قافلے میں شریک ہوئے، باقیوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ فرماتا ہے ہر وہ شخص جو حضور کے زمانے میں حضور کے ہاتھ پر ایمان لانے والا ہے، سب کے بارے میں میں جنت کا اعلان کر رہا ہوں۔ ہر صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی، جنتی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور بولو اللہ سے کون زیادہ سچا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور اللہ اپنے وعدے میں خلاف ورزی نہیں فرماتا. لہذا ہر صحابی جنتی جنتی. یہ وہ کچھ قدسی لوگ ہیں اور یہ وہ عظیم الشان لوگ ہیں جن کی عظمتوں کا اللہ رب العزت نے مختلف حوالوں سے تذکرہ کیا. اور یہ اس حوالے سے بھی بڑی البیلی اور بڑی منفرد اور بڑی انوکھی جماعت ہے کہ اللہ نے خود ان کی تربیت فرمائی ہے. جہاں جہاں کچھ تھوڑا سا معاملہ ایسا ویسا ہونے لگتا، اللہ خود ان کی تربیت کرتا. توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں. اللہ اس لیے ان کی تربیت کرتا تھا کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، قیامت تک ایمان ان لوگوں کا قبول ہوگا، قیامت تک ایمان ان لوگوں کا معتبر ہوگا جن کا ایمان حضور کے صحابہ جیسا ایمان ہوا. اگر اس ایمان میں اگر کوئی جھول رہ جاتی، اس ایمان میں اگر کوئی کمزوری رہ جاتی تو انگلیاں اٹھ سکتی تھی، اعتراض ہو سکتے تھے، بڑے بڑے منہ کھل سکتے تھے. حضرات عزیز وقار، ایک ذمہ دار استاد اپنا جانشین تیار کر رہا ہو، ایک ذمہ دار افسر ادارے کا اپنا جانشین بنا رہا ہو، ایک ذمہ دار مرشد اپنا جانشین تیار کر رہا ہو، وہ جان کی بازی لگا دیتا ہے کہ میں جو قوم کو شاگرد دے کے جا رہا ہوں، میں جو قوم کو اپنے بعد ذمہ دار دے کے جا رہا ہوں، میں قوم کو اپنے بعد جو جانشین دے کے جا رہا ہوں، وہ علم میں بھی، وہ عمل میں بھی، وہ تقوی میں بھی، وہ اخلاق میں بھی، وہ رویے میں بھی، وہ بیہیو میں بھی مثالی ہو. تو جن کو اللہ اپنے رسول کا نائب بنا رہا ہے، اللہ کو اندازہ نہیں ہے کہ میرے رسول کا جو پیغام ہے کن لوگوں نے کائنات میں پہنچانا ہے، کس جماعت نے میرے رسول کے پیغام کو آفاق عالم تک پہنچانا ہے، کن لوگوں نے رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قائم مقام بن کر اور حضور کا نائب بن کر اور حضور کا جانشین بن کر دنیا تک اسلام کا آفاقی پیغام پہنچانا ہے. اس لیے اللہ نہیں چاہتا کہ صحابہ کے رویوں میں، صحابہ کے مزاج میں، صحابہ کے اخلاق میں، صحابہ کے کردار میں کہیں کوئی لچک نظر آئے، کوئی جھول نظر آئے، کہیں کوئی خامی نظر آئے. اس لیے اللہ بر وقت صحابہ کی خود تربیت فرماتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، مثالیں بہت ہیں لیکن میں نے بات کو سمیٹنا ہے. 55 منٹ پہ اذان بھی ہے، اس لیے بات کو سمیٹنا ہے. بھرپور توجہ چاہوں گا. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جمعہ کی تیاری فرما رہے ہیں، حضور خطبہ فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. کچھ صحابہ مسجد میں سے باہر نکل گئے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اس زمانے میں کاروباری معاملات زیادہ مارکیٹ میں نہیں ہوتے تھے، سودے زیادہ مارکیٹوں میں نہیں ہوتے تھے. ضرورت کی چند چیزیں چند دکانوں پہ رکھی ہوتی تھی. کسی نے کچھ زیادہ چیزیں لینی ہو یا کوئی اور چیزیں لینی ہو جو عام سودے سے ہٹ کر ہوں تو اس کے لیے ایک اور نظام موجود تھا. وہ کیا نظام موجود تھا؟ مختلف علاقوں سے قافلے نکلتے تھے، دوسرے ملک سے، دوسرے شہروں سے قافلے نکلے. کوئی مکہ پہنچا، کوئی مدینہ پہنچا، کوئی بدر پہنچا، کوئی تبوک پہنچا، کوئی قسیم پہنچا. مختلف شہروں میں قافلے پہنچتے تھے اور جب وہ قافلے وہاں پہنچتے تھے تو وہ ایک مخصوص آواز میں آواز لگاتے تھے جس سے شہر والوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب سبزی بیچنے والا آ گیا ہے، اب دوائیاں بیچنے والا آ گیا ہے، اب پاپڑ بیچنے والا آ گیا ہے. تو وہ مختلف آوازیں لگا کر وہ بتاتے تھے کہ قافلہ آ گیا ہے، کاروان آ گیا ہے، دوسرے علاقے سے ایک جماعت آ گئی ہے جن کے پاس سودا ہے، جن کے پاس بیچنے کے لیے مال موجود ہے. تو عین حضور جمعے کے لیے تشریف فرما ہے تو گلی میں وہ ڈگ ڈگی کی آواز بلند ہوئی. اب ایک طرف
جمعے کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہے، اور حضور سے فیض لینے والے، حضور کی بارگاہ میں تربیت لینے والے حضور کے پاس موجود ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ڈگڈگی پہنچی، چند لوگ اٹھے تاکہ پتہ نہیں نماز پڑھنے تک وہ رکیں گے یا نہیں رکیں گے، ان کو اندازہ تھا کہ وہ آگے نکل جائیں گے، وہ چیز لینے والی ہے، سودے میں فلاں فلاں چیز گھر پہنچانا ضروری ہے، وہ جلدی جلدی جا کے اس کا انتظام کیا جائے۔ وہ اٹھے اپنے خیال میں یا اپنی بے خیالی میں، وہ چھوڑ گئے جمعے کو، وہ چھوڑ گئے میرے رسول کی ذات کو۔ وقتی طور پر وہ رویہ ایسا تھا، وہ اسلوب ایسا تھا، وہ لہجہ ایسا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ آیا۔ اسی وقت قرآن کی آیتیں اترنی شروع ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم تعقلون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة، یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ وہ چند لوگ جو اٹھ کے سودا لینے کی نیت سے گلی میں نکل گئے تھے، باہر کوچے میں چلے گئے تھے، اللہ کو یہ لہجہ بھی اور یہ ادا بھی ناپسند گزری۔ فرمایا ادھر میرا محبوب کھڑے ہو کے خطبہ دے رہا ہے اور تم اسے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ کیا آیت پڑھی میں نے؟ نہیں، وہ جو آخری آیت پڑھی ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا۔ جب انہوں نے تجارت والا معاملہ دیکھا، وہ مسجد میں بیٹھے، ان کو آواز آئی ڈگڈگوئی کی کہ وہ قافلہ آیا ہے، سامان بیچنے والی جماعت آئی ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے وہ سامان بیچنے والی جماعت کی آواز سنی یا دیکھی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، یا وہ کھیل کود کے لیے، کھیل تماشا دیکھنے کے لیے وہ باہر چلے گئے، انفضوا الیہا، ادھر چلے گئے، وترکوک قائما، حالانکہ وہ جمعے کا معاملہ تھا، جمعہ فرض عین ہے، اللہ نے جمعے کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے فرض نماز کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا دیکھتے نہیں ہے کہ محبوب کھڑا ہے اور تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جمعے ہو، نمازیں ہو، روزے ہو، عبادات ہو، سب کا سب محور میرے رسول کی ذات ہے۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا ان کو کیا ہو گیا، نماز چھوڑ کے چلے گئے، ان کو کیا ہو گیا، خطبہ سننا تھا وہ چھوڑ کے چلے گئے، ان کو کیا ہو گیا، جمعے کا معاملہ تھا اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اور یہ حال ہے نا، اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کھڑے تھے اور آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ تربیت کی جا رہی ہے۔ رب ذوالجلال براہ راست رسول محتشم کا مقام بھی سمجھا رہا ہے، اور ان سے جو غلطی اور کوتاہی ہو رہی ہے بر موقع اس کا علاج فرما کے ان کو کائنات کی عظمتوں کا امین بنا رہا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے حوالے سے اللہ رب العزت خود اتنا سینسٹیو ہے اور اتنا حساس ہے، کہیں بھی کوئی چھوٹا موٹا معاملہ پیش آتا ہے اللہ خود ان کی تربیت فرماتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا، صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا، صحابہ کے بارے میں کوئی نامناسب کومنٹ کرنا، یہ براہ راست اعتراض ہوگا حضور کی ذات پر اور پھر اللہ کی ذات پر اعتراض ہوگا۔ جن کو سنوار رہا ہے اللہ، جن کی تربیت کر رہا ہے رسول اللہ، جن کو ہر حوالے سے کامل اور مکمل بنانے کا اہتمام کر رہا ہے اللہ، اور جن کی سیرت کو اور جن کے کردار کو مجلہ اور مصفہ کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں رسول اللہ، تو اعتراض کرنا کہ صحابہ ایسے تھے، صحابہ ویسے تھے، یہ اعتراض صحابہ پر نہیں ہوگا، یہ اعتراض رسول اللہ پہ ہوگا، اور رسول اللہ کے بعد اللہ کی ذات پر ہوگا۔ اگر ان کا ایمان مکمل نہ ہوتا، ان کا ایمان معیاری نہ ہوتا، ان کا ایمان مثالی نہ ہوتا، ان کا ایمان ڈگری والا نہ ہوتا، اللہ کبھی بھی نہ کہتا ان جیسا ایمان لے آؤ جو ایمان صحابہ لائے تھے۔
تو آج بھی اللہ کی بارگاہ میں وہی ایمان منظور ہوگا، وہی ایمان مقبول ہوگا جو صحابہ کی طرز کا ایمان ہوا۔ صحابہ اللہ کو کیسا مانتے ہیں، صحابہ رسول اللہ سے کیسی محبت کرتے ہیں، صحابہ آخرت کے حوالے سے کتنے پرجوش اور کتنا یقین ہے ان کے من میں۔ حضرات ذی وقار رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کس انداز میں کی۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت کڑیل جوان، لمبا قد، ان کی شادی ہو گئی اور بہت بڑے گھرانے میں ان کی شادی ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص، حضرت عاص ایک دن اپنی بہو سے پوچھنے لگے کیسی گزر رہی ہے، حالات کیسے ہیں، میرے بیٹے کا رویہ تیرے ساتھ کیسا ہے۔ وہ خاتون بہت اونچے گھرانے کی تھی اور اپنے من میں ایک تھوڑی سی الجھن رکھتی تھی، اس نے شکایت بھی لگانی تھی لیکن اس نے لہجہ وہ اختیار کیا، اس نے انداز وہ اختیار کیا کہ گھر کا ماحول خوبصورت رہے، گھر کے ماحول میں کوئی اشتعال پیدا نہ ہو، گھر کے ماحول میں کوئی بدذوقی پیدا نہ ہو۔ کہنے لگا عبداللہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، بہت با اخلاق ہے، بہت با کردار ہے، بہت عبادت گزار ہے، ہر وقت روزے میں رہتا ہے اور ساری رات مصلی پہ رہتا ہے۔ اب بات بھی کہہ دی، اخلاق کی بات بھی کہہ دی، کردار کی بات بھی کہہ دی، اور اپنے من میں ایک جو احساس تھا اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا، اپنے بیٹے کو سمجھایا، لیکن انہیں سمجھ نہ آئی۔ اس کے بعد وہ رسول محتشم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جناب عاص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، وہ اپنی زوجہ کا حق پورا ادا نہیں کرتا، عبادت کی وجہ سے، روزوں کی کثرت کی وجہ سے۔ توجہ چاہتا ہوں، تربیت کا انداز دیکھیے، رسول رحمت خود حضرت عاص کے گھر آ گئے، غلام کو نہیں بلایا، مرید کو نہیں بلایا، امتی کو نہیں بلایا، کائنات کا محبوب اللہ کا حبیب خود ان کے گھر آ گئے اور عبداللہ ابن عمر کو پاس بٹھا کر کہنے لگے عبداللہ سنا ہے تو مسلسل روزے رکھتا ہے، مستقل مزاجی ہے اور روزے کے معاملے میں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں کچھ کمی کر لے تو کوئی حرج ہے؟ یا رسول اللہ مجھ میں ہمت بھی ہے، مجھ میں شوق بھی ہے، میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ اکثر روزے میں رہتے ہیں، کرم کیجئے مجھے مستقل روزے کی اجازت دیجئے۔ حضور نے فرمایا 3 دن اگر مہینے میں روزے رکھ لیے جائیں، کون کون سے دن بولیں آپ، بولیں کون کون سے دن؟ 13 14 15 چاند کی تاریخیں، انگریزی نہیں، کون کون سی؟ انہیں ایام بید کہتے ہیں، سفید دن، رات بھی سفید ہوتی ہے، دن ویسے سفید ہوتا، دھند الگ ایشو ہے بھائی یہ تو دھند کی وجہ سے سفیدی نظر نہیں آ رہی رات کو، انہیں ایام بید کہتے ہیں، سفید دن۔ آقا کریم نے فرمایا میرا جو امتی 3 دن مہینے میں ان تاریخوں میں روزہ رکھے گا، اللہ اسے 30 روزوں کا ثواب عطا کر دے گا۔ ہمت کریں، سردیوں کا موسم ویسے بھی حضور نے فرمایا مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، حضور نے فرمایا سردیوں کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ کیا مطلب؟ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی، راتیں لمبی ہیں دن چھوٹے ہیں، چھوٹے دن میں روزہ رکھنا آسان ہے، رات لمبی ہونے کی وجہ سے نیند پوری ہو جاتی ہے، شب بیداری یعنی تہجد کی نماز آسان ہے۔ بہار ہوئی کہ نہ ہوئی، دیکھتے ہیں کہ اس بہار کو کون، اس میلے کو کون لوٹتا ہے، اس سیزن سے کون کون فیضیاب ہوتا ہے۔ تو خیر حضور نے فرمایا عبداللہ وہ 3 روزے کافی ہیں، یا رسول اللہ کرم کیجئے میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا روزے چھوڑنے، ہم تو اپنے بچوں کو ترلے کر رہے ہوتے ہیں، بالغ ہو گئے ہو رمضان کا، بچیاں دے تک دے رونا رونا، اور پھر مرنا ہو جائے تو جو ظلم کرتے ہیں۔ ہاں ذہن بناؤ، اپنی ناک کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رکھو۔ حضرات ذی وقار بات ہو رہی تھی، فرمایا 3 روزے نہیں، یا رسول اللہ کرم کیجئے۔ حضور نے فرمایا چلو میں تیرے جذبے کی قدر کرتا ہوں، صوم داؤدی بہت بہترین روزہ ہے۔ حضور نے فرمایا صوم داؤدی بہت بہترین روزہ ہے،
عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا جناب داؤد، حضرت داؤد نبی جو ہیں وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ حضور نے اس روزے کی تعریف بھی کر دی اور عبداللہ ابن عمر کو اس کی تلقین بھی فرما دی۔ پھر ساری زندگی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صوم داؤدی رکھتے رہے۔ ان بڑھیاں ہوئے آدھیان کاش میں اس وقت سونے دی گل من جاواں، یہ کہتے تھے کاش میں اس وقت حضور کی بات مان جاتا۔ حضور جو مجھے لسک دے رہے تھے، گنجائش دے رہے تھے، جو رعایت دے رہے تھے 3 روزوں والی 30 کا ثواب۔ لیکن سنیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حضور گنجائش دے رہے تھے، کاش میں اس گنجائش پہ عمل کر جاتا۔ بڑھاپے میں لوگ کہتے حضور فرض تو نہیں ہے، بڑھاپا بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ کہنے نہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کے سامنے چونکہ ان روزوں کا میں نے اقرار کر لیا ہے، آخری دن تک اس سنت پہ عمل کروں گا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ گلن نہ ساریاں، یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ رسول اللہ کی غلامی کا اثر رنگ ہے۔ بڑھاپا ہے، معذوری ہے، بیماری ہے، نفلی عمل ہے، لیکن نفلی عمل چونکہ حضور کے سامنے قول کر بیٹھے ہے۔ سمجھ آؤندی پئی یا کوئی نہیں آؤندی؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، بیٹا تیرے جسم کا بھی اللہ نے تجھ پر حق رکھا ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اللہ نے تیری گھر والی کا بھی تجھ پہ حق رکھا ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اللہ نے تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق رکھا ہے۔ چونکہ وہ روتے تھے اللہ کے خوف میں اور اللہ کی محبت میں کثرت سے روتے تھے، خطرہ تھا کہ آنکھیں ڈسٹرب ہو جائیں، تو اس کریم نبی نے، اس رحمت کے دلارے نبی نے، اس کائنات کی میں رحمت تقسیم کرنے والے نبی نے اس حد تک خیال رکھا تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق۔ تو اس انداز میں حضور تربیت کرتے تھے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ حضور نے جو تربیت کی، صحابہ نے اس کو کس طرح قبول کیا، کس طرح اس کو اپنے من میں اتارا۔ جب تک شراب کے نام بنیا واسطے بڑا سوادی چیپٹر ہے، جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت تک شراب عربی وجود کے انگ انگ اور نس نس میں موجود تھی۔ بچہ ہوش سنبھالنے سے پہلے شراب کا عادی ہو جایا کرتا تھا، یعنی اس کثرت سے شراب کی گھروں میں روٹین تھی، ہر مرد و عورت شراب کے عادی۔ اور یہ طالب علم اس بات کو نوٹ کریں کہ صرف شراب کے عربوں نے 200 نام رکھے ہوئے تھے۔ ہمیں تو ایک ہی آتا ہے نا، خمر، شراب، جو قرآن نے بولا، حضور نے بولا۔ 200 نام عربی زبان میں شراب کے موجود ہیں۔ یہ کس بات کی نشانی ہے؟ لگن کی۔ جس چیز سے لگن ہو اس کے نام بھی بندہ بڑے بڑے لیتا ہے اور رکھتا ہے۔ 200 نام شراب کے رکھے ہوئے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، صبح جو شراب پی جاتی اس کا نام اور، دوپہر کو جو شراب پی جاتی اس کا نام اور، رات کو جو شراب پی جاتی اس کا نام اور، جس شراب کے اندر پانی ڈالا جاتا اس کا نام اور، جس شراب میں اور برانڈ کی شراب، کوالٹی ہونی ہے کہ نہیں؟ 2 کوالٹیاں رلا دیتیاں، 2 وکھریاں قسم دیاں شراباں رلا دیتیاں، اس کا نام، صبح کی نام اور، دوپہر کا نام اور، شام کا اور، پانی ملی شراب کا نام اور، 2 مختلف شرابیں ملا دی جاتی ان کا نام اور، 200 نام شراب کے رکھے ہوئے تھے۔ اور میں نے کہا بچہ ابھی بالغ نہیں ہو رہا اور وہ شراب کا پکا عادی بن جاتا تھا۔ شراب کے بغیر ان کی زندگی میں کوئی بہار نہیں تھی، ان کی زندگی میں کوئی کشش نہیں تھی، ان کی زندگی میں کوئی رعنائی نہیں تھی، ان کی زندگی میں کوئی بہار نہیں تھی۔ شراب ہی شراب میں وہ پرعیش زندگی گزارتے تھے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں
جس وقت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا حکم پا کر مدینہ شریف میں ہوکا دلوایا، مدینہ شریف کے گلی کوچوں میں آوازیں دلوائیں کہ اللہ نے فرمایا ہے انما الخمر نجس، کہ بے شک شراب حرام ہے، قد تورکو، اسے چھوڑ دیا جائے۔ حضرات ذی وقار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو بچپن میں ان کی ماں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا تھا اور حضور نے کہا تھا میں اسے قبول بھی کرتا ہوں، اور کہا تھا اے اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال، اس کے مال میں برکت ڈال، اس کی عمر میں برکت ڈال، اس کے مال میں برکت ڈال، اور اس کو آخرت میں عزتیں عطا فرما۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 120 لوگ اپنی فیملی کے میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہیں، اتنی لمبی عمر، اور بھرے مدینہ میں واحد حضرت انس کا باغ تھا جو سال میں پھل 2 مرتبہ لایا کرتا تھا، اور کہتے تھے تیسری آرزو، تیسری دعا بھی اللہ میرے رسول کے صدقے قبول فرمائے گا۔ یہ حضرت انس کہتے ہیں اس وقت میں ایک گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، میرے کانوں میں آواز پہنچی، میں نے جام وہیں پٹخ دیا، اور انس کہتے ہیں صرف میں نے نہیں، وہ لوگ جو شراب کا جام اپنے ہونٹوں کے قریب لا چکے تھے انہوں نے بھی اگلا گھونٹ پینا حرام سمجھا۔ 3 دن تک مدینہ کی گلیوں میں شراب بہتی رہی۔ یہ ماننے کا انداز تھا، یہ حضور کی تربیت کا کمال ہے، یہ حضور کی صحبت کا کمال ہے، حضور کے فیضان کا کمال ہے۔ ادھر حضور کے لبوں سے لفظ نکلے، اس کا ہوکا مدینہ کی گلی کوچوں میں دیا گیا، اور صحابہ نے مان کر دکھایا کہ ہم رسول کے ماننے والے کیسے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی عظیم الشان تربیت کا نتیجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اس زمانے میں نے عرض کیا کہ ستاروں کو دیکھ کر لوگ اپنے راستے چنا کرتے تھے، یہ عراق جا رہا ہے، یہ شام جا رہا ہے، یہ یمن جا رہا ہے، یہ مصر جا رہا ہے، ستاروں کی مدد میں لوگ راستے طے کرتے تھے۔ فرمایا اصحابی کالنجومی، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بأیہم اقتدیت اہتدیت، تم جس کے دامن کے ساتھ چمٹ جاؤ گے، جس کو اپنا رہبر، رہنما اور پیشوا بنا لو گے، اللہ اس رہنمائی کو قبول فرماتے ہوئے تمہیں بھی اس کے ساتھ جنت کا راہی بنا دے گا۔ یہ اس تربیت کا کمال ہے، اور اسی مقدس جماعت کا ایک فرد صدیق اکبر کی ذات ہے۔ چونکہ اگلے اتوار، اس اتوار کو نہیں اگلے اتوار کو آپ کا عرس مبارک ہے، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، اگلے جمعۃ المبارک کو الف ابو بکر سے بات شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایصال ثواب۔ برحمتک یا رب۔